وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال محبوب ہوتا ہے ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ میرے نبی نے فرمایا قربان جا محمد تیرے انگلیوں پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے دونوں انگلیاں اس طرح کی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میرے یہ دو انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یہ انگلیاں نہیں ہے، یہ بھی دو ہے لیکن ان کے درمیان میں یہ درمیان والی انگلی ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ فاصلہ ہو گیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان دونوں انگلیوں کو فرمایا میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی، ان کے درمیان میں تیسری کوئی انگلی نہیں ہے، جیسے کہ یہ کٹھے ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ محمد جیسے جنت میں داخل ہوگا یتیموں کی کفالت کرنے والا اسی کے ساتھ داخل ہوگا، جیسے یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی تو محمد رسول اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے ساتھ یتیموں کی کفالت کرنے والا وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہ یتیم اور مساکین اور مسکینوں کو، کافر کو، یہودی کو، نصرانی کو، مشرکین مکہ کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صدقات، عام صدقات، نفلی صدقات، عطیات آپ دیں گے۔ ہوا صحابہ نے کچھ نبی کے یار جوش میں آ گئے، جوش میں آ کر کے اور خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہو گئی کہ ان کو نہ دیا جائے کافروں کو، لیکن فوراً واہ سخی واہ، واہ سخی واہ، واہ آسمان والا سخی واہ، آسمان والے نے جس کے خزانوں میں جو کافروں کو بھی کھلاتا ہے، کتوں کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، خنزیر بھی بھوک سے نہیں مرتا، پرندے بھی بھوک سے نہیں مرتے، بہت ہیکل بڑے جسم کے یہ ہے کہ مچھلیاں وہ بھی مرتے نہیں ہیں، ان سب کو میرا رب کھلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ گیا، خدا کا دشمن آ گیا، ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ پکا کافر ہے، بے ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو سلام، قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ کچھ لوگ آ گئے، حالانکہ وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آ گئے، قالوا سلاما، سلام علیک یا ابراہیم، ابراہیم السلام علیک، قال سلاما، آپ نے فرمایا کہ آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تسی جوڑے بیٹھو میں ابھی ہو کر کے آ رہا ہوں۔ قرآن کہتا کہ دیر نہیں لگی، جا کر کے بچڑا ذبح کیا، دیر نہیں لگی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ ایسے مہمان نواز کے بغیر مہمان کے کھانا بھی نہ کھائے، اس حلق سے کھانا بھی نہ جائے۔ انہی کے اولاد میں سے محمد ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے اولاد میں سے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، سب کو سبحان اللہ، میرے ابا نے، میں اسی کی نسل میں سے ہوں، اسماعیل انہی کا بڑا بیٹا ہے علیہ السلام، میں انہی کی نسل میں سے ہوں۔ انا دعوت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے رب نے میرے ابراہیم نے، میرے ابا نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ اے اللہ بگڑی ہوئی قوموں کے لیے میری نسل میں ایسا نبی بھیج دے قیامت تک آنے والوں کو ہدایت پر، راہ راست پر لائے۔ یہ محمد ہے جی، دعا قبول ہوگی، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا اس کی قبول ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر کو کھانا نہیں کھلایا کہ خدا کا دشمن ہے، اس کو میں کیسے کھانا کھلاؤں، اور پکا بدبودار قسم کا دشمن ہے وہ دشمن، پتہ نہیں گلاس پانی اس کو ملا نہیں ملا، چل پڑا یہاں سے، واٹر بورڈ ہے، اس سے دور جا رہا تھا، اچانک وہی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو، پیارے ابراہیم آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا ربا تیری محبت میں نہیں کھلایا کہ تیرا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے، میں نے کھانا کھلایا نہیں۔ فرمایا میرا دشمن ہے لیکن آپ دیکھیں کہ 50 سال تک اس کی عمر پہنچی ہے میرا دشمن، لیکن میں نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، آج آپ کو آزمانے کے لیے تیرے گھر پہ میں نے اتارا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ 50 سال اس کو ہو گئے، میں نے کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھا، آج میں اپنے لاڈلے کو، آج محمد کے ابا کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ابا کو آزمانے کے لیے میں نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ ابراہیم اجتہادی خطا ہو گئی، ابراہیم اچھا نہیں ہوا، وہ تو ابراہیم تھا علیہ السلام، دوڑ کر کے دور اسی راستے پہ ان کو پتہ تھا کہ اس راستے سے یہ چل پڑا۔ علامہ سمرقندی نے یہ واقعہ لکھا، چلتے جیسے دور دیکھا، اے سڑے تچیر سے، کہاں ہو، رک جاؤ، آؤ ابراہیم سے غلطی ہو گئی، ابراہیم کو معاف کر دو، رزق اسی کا ہے، ہاتھ صرف ابراہیم کا ہے،
رزق اسی کا دیا ہوا ہے۔ آپ اپنے بچے کو 5 روپے دیتے جب آپ کے پاس مہمان آتا ہے، بچہ 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 بچہ، وہ مہمان کہتے ہیں اے پتر، وہ بھتیجا چھوٹا سا بچہ ہے، پتر بھتیجا پیسہ دے، بچہ جا کر کے آپ کو دیتا ہے 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے، تو پکڑ کر کے اس بچے کو آپ آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے، ارے بچے نے پیسے نہیں دیے، پیسے بچے کا نہیں تھا، پیسہ ابا کا تھا، ابا نے دیا، لیکن بچہ امتحان میں کامیاب نکلا، اور آپ بھی اس سے الگ بوسہ لے رہے، آنکھوں سے لگا رہے، مہمان الگ بوسہ لے رہا ہے، اور ابا اس سے الگ کہتے کہ ہاں جی شیہ جو پٹر جو آتا شیاں، وہ شیر کا پترا بھی شیر ہو گیا، اب آپ امتحان میں کامیاب نکلا۔ میرے بھائی رزق اللہ کا ہے، تو اس بچے کی طرح اتنا تو کر، تو دے گا تو اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ رزق اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر تیرا دیا ہوا ہے، اگر تو رزق کماتا ہے، اپنے کمال سے کماتا ہے، آپ کا اگر کمال ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ جو کمال والے لوگ ہیں ان کے پاس رزق کیوں نہیں ہے، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے پاس رزق کیوں نہیں ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے پاس رزق کیوں نہیں ہے۔ اگر کمال سے کوئی رزق کماتا ہے، کمال سے اگر رزق آتا ہے تو تیرے پاس کیا کمال ہے؟ ارب پتی لوگوں کو، کھرب پتی لوگوں کو دیکھو، اب آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام سنم دے۔ اب اس کو نہ اپنی گاڑیوں کا پتہ ہے، نہ دکانوں کا پتہ ہے، نہ پراپرٹی جائیداد کا پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وجہ تی نام چیئے بلوچ صاحب، آپ کا نام کیا؟ چیگو شگئی۔ ارے تی نام کیا ہے؟ ارے چیگو شگئی۔ ارے تی نام کیا ہے؟ چیگو شگئی۔ باقی سندھی تو دھوت سے لگا ہوا، ارے چھا نالو، ہاں چھاتا چو، کروڑوں کے اربوں کے مالک ہے، تو دیکھ لے، تجھ سے زیادہ خوبصورت، تجھ سے زیادہ حسب و نسب کے مالک، تجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ، تجھ سے زیادہ متقی، تجھ سے زیادہ پرہیزگار، ان کے پاس رزق نہیں ہے، تو سمجھ لے یہ کوئی اور ہے، اسی کے فیصلے۔ رزق تیرا نہیں ہے، رزق اسی کا ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق خرچ کر لے۔